کہ عمر جو کچھ ہونا تھا رات ہی کو ہو گیا اور ہم نے ان کو دفنا بھی دیا، نماز جنازہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ کہا کیا ہم کو آپ اس قابل نہیں سمجھے کہ سرکار کی آخری نشانی کے جنازے میں ہم شریک ہوتے؟ کہا نہیں، انہوں نے وصیت کی تھی کہ ڈھکے چھپے جنازے پر بھی کم سے کم مردوں کی نظر پڑے۔ اللہ اکبر! کہاں وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی حیا اور کہاں ہماری آج کل کی بہنوں کی کیفیت، کتنا فرق ہو گیا ہے۔ میری عزیز بہنیں یہ خیال کر لیں، حیا ایک اسلام کی شان ہے، اور من لا حیا لہ لا ایمان لہ، جس کو حیا نہیں اس کو ایمان نہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کی ڈالیوں میں کی ایک ڈالی ہے۔ آج ہماری بہنوں کا یہاں کیا حال ہے نہیں معلوم، پیٹ دکھ رہا ہے، پیٹ دکھ رہی ہے، جی رٹے دکھ رہے ہیں، پٹھے دکھ رہے ہیں، کیا کیا دکھ رہے ہیں، مگر ہماری بہنوں کو کوئی خیال نہیں۔ یاد رکھو میری عزیز بہنیں، آپ کو میں بہت ہی ادب کے ساتھ آپ کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، آپ جنت میں جانے کا ارادہ رکھتی ہیں اور جنت میں جانے کی خواہش رکھتی ہیں، مگر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، ایسی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرنا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 برس کے فاصلے پر آئے گی جنتیوں کو، 500 میل نہیں، حیدرآباد کی اتنا نہیں، 500 برس، یعنی آدمی چلتا رہے تو 500 برس کے بعد جب پہنچے گا اپنے مقام پر تو اتنی دور تک اللہ والوں کو جنت کی خوشبو آئے گی، مگر جو ننگے لباس میں رہتے ہیں، جو اپنے جسم کو دکھاتے ہیں، جو اپنے جسم کو برہنہ رکھتے ہیں، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ میں ہماری بہنوں سے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں تاکہ وہ آخرت کا معاملہ درست کر لیں۔ اب میں اگر نہ بولوں تو اللہ کے پاس میری زبان کتری جائے گی۔ سرکار نے میدان یعنی معراج میں آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ہیں جن کی زبانیں آگ کی خینچیوں سے کتری جا رہی ہیں۔ سرکار نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ واعظین ہیں جو لوگوں کی خاطر سے بعض باتیں چھپاتے تھے اور ایسی باتیں بولتے تھے جس پہ خود عمل نہیں کرتے تھے، ان کے لیے یہی سزا دی جا رہی ہے۔ ہماری بہنیں سن لیں، سرکار نے وہیں معراج میں دیکھا کہ بعض لوگوں کے سر بڑے بڑے لوہے کے ہتھوڑوں سے کچلے جا رہے ہیں، اور ہتھوڑے سے کچلے جاتے ہی چورا چورا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ سر پھر اچھے ہوتے ہیں، پھر چورا چورا ہوتے ہیں، پھر اچھے ہوتے ہیں۔ پوچھا جبریل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ان لوگوں کے لیے سزا ہے، ان مردوں اور عورتوں کے لیے جو جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان کے سر بھاری ہو جاتے ہیں اور خدا کے سامنے نہیں جھکتے، یہ ان کے لیے سزا اللہ کے پاس سے مقرر ہے۔ ذرا سن لیں ہماری بہنیں، کیا عالم ہے۔ ہماری بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، وہ تشریف لائی ہیں، اور اگر کل بھی ان کا انتظام رہا تو اچھا ہے، کیونکہ جیسے آج مردوں کو عورتوں کے ساتھ سننے کا موقع ملا، کل عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ سننے کا موقع مل جائے گا، تو یہ کیا عجب ہے کہ عمل کریں نہ کریں، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اگر عمل کرنا شروع کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بھی جنتی اور مجھے بھی آپ کے طفیل میں جنت کا کچھ حصہ مل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الدال الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی رہبری کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ہے، اور گناہ کرنے والے کو جتنا عذاب ہے اتنا ہی عذاب
گناہ کی طرف بلانے والے کو ہے۔ مسجد بنا دی بنانے والوں نے، جب تک نماز ہوتی رہے گی برابر مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا ثواب مسجد بنانے والوں کو ملے گا۔ ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کو بھی سرکار فرماتے ہیں جنت میں محل ملے گا۔ اب کبوتر کے گھونسلے کے اتنے کون مسجد بنائے گا؟ کون جائے گا؟ کبوتر ہی جانا تو نماز پڑھنا، وہ کبوتر کیسا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ گھونسلہ بنانے کے اتنے پیسے بھی اگر کوئی مسجد میں لگائے تو اس کو بھی محل ملے گا جنت میں۔ تو بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، بڑے مبارک ہیں وہ ہماری بہنیں جو اپنی اولاد کو نیک بناتے ہیں۔ بعض مقامات پر تو بہنوں کی تربیت کا یہ عالم، بچہ اگر باہر بچوں کو روزانہ جیسے مرغیوں کو ہکال دیتے نہیں باہر، ویسے بچوں کو صبح ہوتی ہوش بولے بچے باہر پھر رہے ادھر ادھر، یہاں جاتے وہاں جاتے۔ بچہ اگر کچھ کسی کی مرغی دے دی انڈا، اٹھا کے لا کے دیا، اماں یہ انڈا لو، بڑے خوش اماں جان، اچھا کرارے لایا سو، میں سوچ رہی تھی تیرے باوا کو ٹفن میں کیا دینا، اچھا کرا لایا سو۔ تو پیدا ہوا وقت ہی میں سمجھی تھی بڑا کمائی پوت نکلے گا، یا بھٹا کمائی پوت ہے، حرام خور ہے، اور اماں جان شاباشی دے رہے ہیں، اچھا کرارے لایا سو۔ اللہ اکبر! اس وقت ایک تماچا زوردار ایسا مارنا، پھر کبھی بچہ ویسا نہ کرے۔ یاد رکھو بچوں کو چور بنانے والے ماں باپ ہوتے ہیں، اور خصوصاً ماں ہوتی ہے۔ بچوں کو اللہ والا بنانے والی ماں ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ نے ان سے کہا تھا چھوٹے پن میں، بیٹے اللہ کی عبادت کرو، اللہ جی۔ تو بی بی صاحبہ کیا کرتی؟ جب جا نماز بچھاتی بچے کو نماز کے لیے کہتی کہ نماز پڑھو، اللہ شکر دیتا، ایک پڑیا نیچے رکھ دیتی، چھوٹی پڑیا۔ وہ نماز پڑھ کے جب جا نماز اٹھاتے تو پڑیا نکلتی، کیا خوش، اللہ میاں شکر دیے، نماز پڑھے تو شکر دیے، نماز پڑھے تو۔ ایک وقت اتفاق ایسا ہوا کہ بی بی صاحبہ کام میں تھی، نماز پڑھنے کے لیے وہ جانماز بچھائے بھی، نماز بھی پڑھ لیے۔ اب جب جانماز اٹھا رہے تھے اس وقت اماں کی نظر پڑی، کہا ہائے آج شکر نہیں ملی تو بچہ کیا سمجھے گا؟ اب یہ سوچ ہی رہی ہے بی بی صاحبہ، انہوں نے جو اٹھائی جانماز، نیچے شکر کی پڑی برابر موجود۔ کہا اللہ اکبر، اللہ نے میری عزت رکھ لی، اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھ لی کہ وہ شکر کی پڑی برابر موجود۔ جی اسی لیے لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس لیے ان کو شکر گنج کہتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شکر آ گئی تھی۔ یہ بچوں کو ابتدا میں نماز پڑھنے کی ترغیب دینے کے واسطے ایسی کام ماں باپ کریں تو بچے آگے نمازی پرہیزگار بنتے ہیں۔ تو ہماری بہنوں سے بھی میری گزارش ہے کہ ماں آپ نماز کی پابندی خود بھی کریں، اور ایک بات یاد رکھو، ایک بچہ اپنی ماں کے بازو آ کے نماز میں، اب بچے کیسے رہتے ادھر ادھر پھرتے ہیں، نہ کپڑوں کا ان کے کچھ خاص خیال، چھوٹا بچہ ننگ دھڑنگ پھرتا رہتا تھا۔ ماں باپ جب سجدہ کرتے تو بازو آ کے سجدے میں گر جاتا، پھر اٹھا ادھر ادھر پھرا۔ ایک صاحب کا بیٹا ایسا ہی ان کے ساتھ سجدے میں شریک ہوا، رات کو سو گئے تو خواب میں کسی نے کہا کہ بندے تیرے چھوٹے معصوم بچے کے سجدے کی وجہ سے ہم نے تیرے سجدوں کو قبول کر لیا۔ ماشاءاللہ، چھوٹا معصوم بچہ سجدہ کیا، اللہ کو کتنا پیارا دکھتا ہوگا کہ بچہ بھی سجدہ کر رہا ہے، اور بچہ سجدہ کر رہا ہے تو ماں باپ کو اللہ تعالیٰ بخش دے رہا ہے۔ تو میری بہنیں اس کا بھی خیال رکھیں، اور یہ شادی میزبانی میں رسم و رواج کو نہ آنے دیں، اور یہ جو جوڑے کی رقم اور یہ گھوڑے کی رقم، یہ جہیز وغیرہ، یہ قطعاً
ایک بات یاد رکھو، جوڑے کی رقم لینا حرام ہے۔ ندوۃ العلماء کے مولانا صاحب نے فتویٰ لکھا اور ثابت کیا ہے کہ یہ رشوت ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت دینے والا دونوں دوزخی۔ جی تو میرے عزیز بھائیوں، ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ شادی کے وقت ایک پیسہ نہ لے، سیدھی سادی شادی کرے۔ اور شادی کے لیے یہ جو شادی خانے ہونا، یہ خانے وہ خانے، کون سے بھی خانے کی ضرورت نہیں۔ سیدنا علی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر کو لے کر آئے اور سرکار نے پوچھا کدھر آئے؟ کہا یا رسول اللہ، علی آپ سے کچھ عرض کرنے چاہتے تھے مگر وہ شرما کے نہیں بول رہے تھے، تو ہم آ گئے کہ حضرت علی سرکار ہی کے پاس پلے، سرکار ہی کے پاس بڑے ہوئے، سرکار ہی کے پاس رہتے تھے، حضور کے پاس ہی کھانا کھاتے تھے۔ جی تو علی یا رسول اللہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑی عنایتیں ان کے شامل حال رہی ہیں، اب ایک اور عنایت فرما دیجئے کہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے فرما دیجئے۔ سرکار خوش ہو گئے، فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم بھی یہی ملا ہے کہ علی کی شادی فاطمہ سے کی جائے۔ فرمایا علی کچھ مہر کے لیے پیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میری حال حقیقت آپ پر واضح ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ زرہ بولے تو لوہے کا بشٹ، آج ہمارے نوجوانوں پہ ڈالے تو اٹھنا نہیں۔ نیلان کا بشٹ پہننے والے بھلا وہ زرہ پہن سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم کتنی وزن ہوتی تھی؟ 20 کلو کی رہتی تھی زرہ، مگر وہ لوگ بڑے قوی ہوتے تھے۔ ویسی زرہ پہن کر میدان میں تلوار بھی ان کی کیسی رہتی تھی؟ تیغ ایسی رہتی تھی، 5 کلو سے کم نہیں ہوتی تھی، ایسی تلوار رہتی تھی، ایسی تیغ رہتی تھی، مگر بڑے بہادر ہوتے تھے۔ دن بھر بلکہ دن رات مسلسل تلوار چلاتے رہتے تھے۔ تو سیدنا علی نے جب عرض کیا جو حضور میرے پاس بس یہی چیزیں ہیں، فرمایا علی زرہ بھیج دو۔ زرہ لے کر گئے حضرت علی حضرت عثمان غنی کے پاس۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان غنی دوہرے دامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں، بڑی صاحبزادی کا نام زینب، ان سے چھوٹی صاحبزادی کا نام رقیہ، ان سے چھوٹی صاحبزادی کا نام ام کلثوم، ان سے چھوٹی صاحبزادی بی بی فاطمۃ الزہرا۔ تو سیدنا علی وہ زرہ لے کر گئے حضرت عثمان غنی کے پاس۔ تو حضرت عثمان غنی نے پوچھا کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا کہ میری فاطمۃ الزہرا سے شادی کے لیے مہر ادا کرنا ہے، اس لیے بیچ رہا ہوں۔ تو آپ نے 400 درہم میں خرید لیا وہ زرہ، اور اس کے بعد کہا کہ علی یہ زرہ میری ہے؟ کہا آپ کی ہے؟ کہا جس کو چاہے دے دوں۔ کہا حضرت پوچھنے کی کیا بات ہے، آپ جس کو چاہے دیجئے۔ کہا دیکھو علی یہ زرہ تمہارے جسم پر فٹ ہوتی ہے، کسی اور کے جسم پر فٹ نہیں ہوگی، یہ زرہ بھی لے جائیے، پیسے بھی لے جائیے۔ ماشاءاللہ زرہ اور پیسے لے کر آئے، سرکار بہت خوش ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کے لیے آپ نے دعا فرمائی، پھر اسی میں سے کچھ خوشبو کے لیے پیسے دیے، کچھ سامان منگایا۔ اس لیے سامان منگایا، یہ جہیز نہیں تھا۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا حضرت علی اب نئے گھر میں جا رہے تھے، اب نئے گھر میں تو ضروریات کا سامان ہونا ہے، تو وہی سامان حضور نے حضرت علی ہی کے پیسے سے منگا کر دیا۔ اس کو جہیز کہا کہیں گے؟ اگر شوہر کے پیسے سے سامان منگایا جائے وہ جہیز نہیں کہلاتا۔ سامان تو ہے لیکن وہ شوہر کے پیسے کا ہے۔ غرض ہے کہ حضرت شادی ہو گئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی مسجد میں نکاح فرمایا، اور اس کے بعد سیدنا علی کا سامان جو وہ خرید کر لائے تھے یا جو فراہم کیا گیا وہ آپ کے کمرے میں منتقل ہوا۔
बाजू ही कमरा लिया गया था। मगर आपको मालूम सामान उठाने वाले कैसे मजदूर हैं? अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने गद्दा ले लिया है, बिलाल हबशी ने चक्की उठा ली है, हज़रत उमर ने तकिए उठा लिए हैं। गरज है कि अल्लाह अकबर, आसमान देखकर हैरान था कि अल्लाह अकबर, क्या ये सामान ले जाने वालों की भी शान है। फिर सरकार हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा के नए मकान में तशरीफ ले गए। और नया मकान बोले तो नया मकान नहीं था, किराए का। एक साहबी ने वो कमरा हुजूर की साहिबजादी को दे दिया था। तो वो सब कमरे में जब तशरीफ ले गए, सरकार तशरीफ लाए, हज़रत अली से फरमाया कि अली पानी ले आओ। वो पानी लेकर आए तो सरकार ने वो पानी पे दम किया, थोड़ा पानी उनकी पीठ पर और उनके सीने पर छिड़क दिया और फिर दुआ फरमाई कि अल्लाह, मैं अली को और उसकी औलाद को शैतान के शर से तेरी पनाह में देता हूँ। फिर हज़रत फातिमा ज़हरा से फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हा से कि पानी लाओ। वो पानी ले आई तो सरकार ने उस पर भी दम किया और वही पानी कुछ सीने पर कुछ पीठ पर छिड़क दिया। हो गया हाथ बरतावा। ये हमारे पास हाथ बरतावे की भी एक रस्म होती, 5वीं जुमागी में पूरे आम लेते बैठता है। यहाँ है क्या नहीं है नहीं मालूम, मगर दूल्हे मियाँ पूरे आम बेल रहे, उसमें बच्चों वाली पूरी भी है, वो भी तल रहे माशाल्लाह जी, बच्चों वाली पूरी तल रहे। एक किधर के रस्में निकाल लिया मजान। अब छोड़ो ये सारी रस्में, अब आ गया रोज़े क़ियामत न जगे मेरे नसीब, जाग उठे मुर्दे या गाफिल अभी आराम में हैं। दुनिया के मुर्दे जाग रहे हैं और हमारी बहनें वही पुराने अलल्ले तल्लो में पड़ी हुई हैं। अब ये सारी चीज़ों को छोड़िए, सही माना में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादी बनिए, नजात पाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला का फौल शामिल हाल रहेगा। मेरी बहनों से मेरी गुजारिश है, अम्मा आपको तो बहुत बोलना था और इतना बोलना था कि आप ज़रा बहुत सी बातें आप सुन लेती और आपके सामने हज़रत पीराने पीर की वालिदा और वालिद के वाक़यात भी जो अब हम भूल गए हैं। हालांकि पहले घर घर ये वाक़यात सुनाए जाते थे कि हज़रत आप वालिद आपके हज़रत मूसा जंगी दोस्त जी बड़े अल्लाह वाले थे और आप जंगल जंगल में फिरते थे ताकि नफ्स को मारे और नफ्स जो अब बुराई का हुक्म देता है उसको कुचलें। याद रखो, शेर को मारना आसान, सांप को मारना आसान, अजदहे को मारना आसान, मगर ख्वाहिश करने वाले दिल को मारना बड़ा मुश्किल। ये ख्वाहिशात में भरा हुआ जो दिल है ये बड़ा मुसीबत का बाइस है। शायर ने कहा, पलंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मुजी को मारा नफ्स अम्मारा को गर मारा। बुराई के हुक्म देने वाले नफ्स को अगर मारा तो बहुत बड़ी बात है। हमारा नफ्स बोलता सिनेमा चलो, हमारा नफ्स बोलता टीवी खोल के बैठो। ये खुशखबरी सुनाओ आप लोगों को। खुशखबरी ये है कि जो साहिबीन टीवी ला के घर में रखते हैं वो जब दुनिया से चले जाएंगे और उनकी बीवी बच्चे वो टीवी देखते रहेंगे तो जितनी देर ये टीवी देखते रहेंगे उनकी खबर में सांप और बिच्छू उनको डसते रहेंगे। किनको? जो टीवी ला के घर में रखे हैं। अब आपकी मर्जी, बड़े बड़े स्क्रीन लाओ। एक मकाम पे गया था, उधर दावत दिए थे, उधर किधर की बात है, रियाज की बात है। वहाँ गया तो क्या है, बहुत बड़ा हॉल वजीर साहब का और यहाँ बैठे हुए हैं और रिमोट हाथ में है और टीवी का जो स्क्रीन है वो 6 फीट 4 फीट। अजी मैं बोला इतना बड़ा काय को रखे? बोले हर चीज खुली दिखना। अलग खुली दिखती, खबर में भी सब चीजें खुले दिखते तुमको। सांप बिच्छू दोज़ख के फरिश्ते अजाब करने को जो आएंगे वो भी खुले दिखेंगे। क्या है, क्या बेहयाई है, क्या लगवियात हैं। जिद्दे में 2 साहिबीन रहते थे,
دوست احباب دوستہ تھے، ایک کا تبادلہ ہو گیا ریاض میں، ایکسیڈنٹ ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ خواب میں آئے اپنے دوست کے ریاض کو، آ کے کہا بھائی میں کہا کیسے ہے؟ کہا بڑا آرام ہے میرے کو، مگر روزانہ جب میرے اولاد ٹی وی دیکھتی ہے عشاء کے وقت سے اور رات کے 12-1 بجے تک، میرے پر بے حد عذاب ہوتا ہے۔ ان جا کے بولو لوگوں کو کہ باپ کو عذاب سے نجات دو۔ یہ گئے، جا نہیں سکے، کئی دن کے بعد گئے اور جا کر انہوں نے جب کہا، ان کا بیٹا روتا ہوا اٹھا اور ٹی وی لے جا کے پتھر پہ پٹک کے چورا چورا کر دیا۔ کہا ہم ایسی چیز نہیں رکھتے جس سے ہمارے باپ کو عذاب ہو۔ میرے دوست، اس کے بعد وہ صاحب خواب میں آئے، کہا بھائی اب بڑے آرام میں ہوں، یہی ایک چیز تھی جو میرے کو عذاب میں مبتلا کی تھی، اب میں بڑے آرام میں ہوں۔ دیکھو سن لو، یہ ٹی وی، یہ بلا بدتر تمہارے گھر کو بھی غارت کر رہے ہیں، لڑکیوں کو آوارہ کر رہے ہیں، لڑکوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں، اور گانے بجانے کی بری عادتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بچوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ خدمت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ بچوں کے ساتھ ہم دشمنی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم کو ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرانی ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من قال وصام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اعزائے محترم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بتحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب۔ عزیزان محترم، وہ نور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے، اور اللہ نے پہلے نور کو بھجوایا، اس کے بعد کتاب۔ کیوں کہ کتاب کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اگر نور نہ ہو اور اندھیرا رہے تو وہ کتاب پڑھ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم کے لیے نور بنایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ساری انسانیت کے لیے گویا ایسی عظیم ہستی اللہ نے آپ کو پیدا کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا مرکز ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، طبیعت ابھی سبلی نہیں،
ابھی بھی 100 درجے بخار ہے، لیکن آپ حضرات بہت دور دور سے تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری جو بھی کوششیں ہیں اور جو ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہی گھر میں بولیاں نہ ہوا ہے، خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بولیاں نہ ہوا۔ مغرب سے ہی طبیعت مضمحل تھی اور 102 103 درجے بخار تھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے نور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایسی عظیم ہستی ہے کہ جس کے بارے میں انسان اپنی ہستی کو اور اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات دور دور سے آئے ہیں اور مجھ سے کہا جا رہا ہے، کہا گیا ہے کہ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، آپ ذرا اپنے اوپر جبر کر کے کچھ عرض کریں۔ مگر ایک بات یاد رکھو، انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرب تو بے فصل العزائم، میرے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں اللہ کو پہچانا۔ میرا ایک ارادہ ہوتا ہے، اللہ کا ایک ارادہ ہوتا ہے، اور اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہی غالب رہتا ہے۔ ارادت اللہ غالب علی ارادتنا، ہمارے ارادے پر اللہ ہی کا ارادہ غالب ہے۔ میرے عزیز بھائیو، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے اعلیٰ، سب سے اولا اور سب سے افضل ہستی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک ہستی ایسی عظیم ہے کہ آپ کی نظیر کہیں بھی نہیں ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ہماری بزم خیال میں بھی ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے جیسا کوئی نہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی اعلیٰ ترین نعمتوں سے سرفراز ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمام کائنات کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ساری کائنات کے لیے نمونہ بن کر آئی، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلیں، اور آقا دو جہاں کے لائے ہوئے پیام کو نہ صرف قبول کریں بلکہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور میرے کو عمل کی توفیق دے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز کیا۔ عزیزان محترم، میں زیادہ واضح زیادہ تقریر کرنے کے موقف میں نہیں ہوں، پھر بھی آپ کی کرامت ہے جو میں کچھ بولنے کے قابل ہو گیا، ورنہ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری بہنیں بھی آئیں موجود ہیں، بھائی بھی ہیں، تو ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول کے احکام پر چلیں، برائیوں سے بچیں، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستو، علماء کرام جلوہ فرما ہیں، اور ان کی تعلیمات آپ کے سامنے ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے یہ حضرات کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر جزیل عطا کرے کہ یہ ایسے موقعوں پر بھی اللہ کے دین کی اشاعت میں سرگرم ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے اپنی تقریر کو جاری رکھوں، کیونکہ طبیعت بیٹھتے جا رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے، تو کچھ عرض کروں گا، ورنہ آج صبح سے ہی فاقے ہیں، فاقہ ہے، کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں دل بولا، اور ویسے ہی آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ حضرات جو دور دور سے تشریف لائے ہیں ان کو میں کیسے مایوس کروں، لیکن کیا کروں، عجیب و غریب حالت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے مولانا زیادہ سے زیادہ آپ سے خطاب کریں گے، اور میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ حالات میرے لیے ناگزیر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے جو وقت کر دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، دین اور دنیا کی
برکتیں اور سعادتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر کبھی حاضر ہوں گا تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ سعادت دارین جس میں طہارت نماز روزہ عید جنازے کی تفصیلات ہیں آپ یہاں پڑھیے. اور یہ کیسٹ بنگلور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے تعلق سے ہم نے وہاں بیان کی تھی بہت عرصہ پہلے. وہ یہاں بھی موجود ہے. لیجیے پڑھیے سنیے اور میری تقریر میں جو کوتاہی ہوئی اس کوتاہی کو ایک کیسٹ خرید کر آپ اس کو